بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 46 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پچھلے میدان کی طرف اتر کر امرو تیزی کے ساتھ ایک سمت دوڑنے لگا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ بہت دیر تک دوڑتے رہنے کے بعد وہ دریائے خون رواں کے کنارے پہنچا۔ اس طلسمی دریا کو پار کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ناچار وہاں سے پلٹا اور چلتے چلتے ایسی گزرگاہ کے قریب جا نکلا جس پر سامنے سے 5 جادوگر اچھے اچھے کپڑے پہنے چلے آ رہے تھے۔ امرو نے اوٹ میں ہو کر ایک بوڑھی عورت کا بھیس بنایا، کمر جھکائی اور ایک ہاتھ میں مٹھائی کا دونا، دوسرے میں لاٹھی سنبھالے کھٹ کھٹ کرتا راستے پر آیا۔ آنے والے جادوگروں سے پکار پکار کر کہنے لگا، بیٹا ذرا ٹھہرنا، مجھ بڑھیا پونس کا ایک کام کرتے جاؤ، دعا دوں گی۔ 5 جادوگر اس کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اس کا جھریوں سے بھرا چہرہ، کپ کپاتی آواز اور تھر تھراتی دوہری کمر کو دیکھ کر انہیں ترس آ گیا۔ ایک نے اس سے پوچھا، بڑی بھی بتائیے کیا کام ہے آپ کا؟ امرو بولا، بھیا میں نے سامری کی منت مانی تھی، سو پوری ہو گئی، چاہتی تھی کہ نظر دلوا دوں، اب مٹھائی کا دونا لیے ماری ماری پھر رہی ہوں، کوئی نہیں ملتا کہ سامری کی نظر دے دے۔ ایک ساحر نے آگے بڑھ کر کہا، فکر نہ کرو بڑی بھی، میں نظر دیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دونا نقلی بڑھیا کے ہاتھ سے لے لیا اور آنکھیں بند کر کے آہستہ آہستہ کچھ پڑھتا رہا۔ پھر دونا بڑھیا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو بڑی بھی نظر ہو گئی۔ نقلی بڑھیا دعائیں دے کر کہنے لگی، بیٹا تم لوگ بھی اس میں سے تھوڑا تھوڑا تبرک لے لو۔ اس کا دل رکھنے کے لیے 5 جادوگروں نے تھوڑی تھوڑی مٹھائی لے کر کھا لی۔ کھاتے ہی سب بے ہوش ہو گئے، زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ امرو نے ان کی جیبیں ٹٹول کر جو ملا زنبیل میں ڈالا، پھر ایک ایک رکا لکھ کر ہر ایک کے گلے میں باندھ دیا۔ ہر رکے کا مضمون یہ تھا، اے افراسیاب، جان لے کہ اب تیرے طلسم کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ مجھے یہاں لا کر تو نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اگر تو اب بھی کچھ دنوں کی مہلت چاہتا ہے تو مجھے فوراً دریائے خون رواں کے اس پار پہنچوا دے، ورنہ یاد رکھ خون کے دریا بہا دوں گا، ایک جادوگر کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ ان 5 جادوگروں کو میں نے محض تیری تنبیہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر تو شکر گزار نہ ہوا اور مجھے جلد دریا کے اس پار نہ پہنچایا تو دیکھ لینا، پھر تیرا جو بھی آدمی جہاں ملے گا بے دریغ ہلاک کروں گا، خون تیری گردن پر ہوگا۔ فقط امرو بن امیہ۔ وہ 5 جادوگر افراسیاب کے خدمت گار تھے۔ کافی دیر بعد انہیں ہوش آیا تو خود کو راستے میں پڑا دیکھ کر تعجب کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے انہیں یاد آیا کہ ایک بڑھیا نے نظر دلوائی تھی اور تبرک کی مٹھائی تھوڑی تھوڑی ہم سب نے کھائی تھی۔ سمجھ گئے کہ بڑھیا کوئی حرافہ تھی، بے ہوش کر کے ہماری جیبیں صاف کر گئی۔ سب نے اٹھ کر ادھر ادھر بڑھیا کو بہت ڈھونڈا، مگر وہ اب کہاں تھی۔ لاچار کبھی بڑھیا کو کبھی اپنے آپ کو برا بھلا کہتے چلے۔ اسی حالت میں ایک ایک کر کے سب کو امرو کا رکا کھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ نکال کر پڑھا تو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ جان بچ جانے پر شکر کرتے ہوئے افراسیاب کے پاس پہنچے اور رکے اس کے سامنے پیش کر دیے۔ افراسیاب کو سخت غصہ آیا، سر کو بھیج ہی چکا تھا۔ ایک مشہور جادوگرنی شگوفہ جادوگر کو بھی حکم دیا کہ جا کر امرو کو پکڑ لائے۔ وہ تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ امرو نے جن 5 جادوگروں کو بے ہوش کیا تھا ان کے گلے میں رکے باندھنے کے بعد اس سمت بھاگ کھڑا ہوا جدھر سے وہ لوگ آتے دکھائی دیے تھے۔ اب وہ ایک کسان کے بھیس میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ افراسیاب کو اس نے جو دھمکی دی ہے اسے وزن دار بنانے کے لیے اس کے شہروں میں کچھ ہنگامہ مچانا ضروری ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ جس سمت سے وہ 5 جادوگر آ رہے تھے اس طرف کہیں نہ کہیں کوئی بستی ضرور ہوگی۔ وہ لگاتار اسی سمت دوڑتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر
چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اس کا خیال درست نکلا۔ سامنے کچھ فاصلے پر ایک بڑا قلعہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آخر کار وہ چلتے چلتے قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازے پر پہرے داروں نے اسے علاقے کا کسان سمجھ کر کوئی روک ٹوک نہ کی۔ قلعے کے اندر ایک شاندار شہر آباد تھا۔ گلیوں اور سڑکوں پر ہر جگہ چہل پہل تھی۔ لوگ خوشحال بلکہ عیش پسند دکھائی دیتے تھے۔ دکانوں پر خریداروں کا ہجوم تھا۔ مکانات خوش رنگ اور اچھے تھے۔ سڑکوں اور ناکوں پر جگہ جگہ آرائشی محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ جوہریوں کے بازار سے گزرتے ہوئے امرو نے سوچا خاصی سیر کر لی، اب کچھ آمدنی کی فکر کرنی چاہیے۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے ایک موٹے جوہری کو تاکا۔ جیسے ہی اس کی دکان پر خریداری کرنے والا ایک گاہک رخصت ہوا، امرو اس کے پاس جا دھمکا اور بولا، لالا جی، جواہرات کے کچھ نگینے تو دکھاؤ۔ جوہری اس کے حلیے کو دیکھ کر پہلے تو جھجکا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ گانٹھ کا پورا معلوم دیتا ہے، چند نگینے الماس، ہیرے اور لال ڈبیا میں سے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ امرو دونوں ہاتھوں میں بدل بدل کر اور دائیں بائیں گھوم کر انہیں جانچنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اصلی نگینے اس نے زنبیل میں ڈال دیے اور نقلی نگینے جو پہلے ہی اس کی مٹھی میں تھے جوہری کو واپس کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھ جوڑ کر اور گھگیا گھگیا کر کہنے لگا، لالا جی، دیا کرو، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، حلوہ پوری کھلوا دو، بھلا ہوگا۔ اس وقت ایک اور گاہک بھی اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ جوہری امرو کی یہ اچانک تبدیلی دیکھ کر سٹ پٹا گیا، مگر پھر جو اس نے واپس کیے ہوئے نگینوں پر نگاہ ڈالی تو غصے سے سرخ ہو گیا۔ نگینے جھوٹے تو تھے ہی، مگر ان کا سائز اور وزن بھی ان نگینوں سے بالکل مختلف تھا جو اس نے امرو کو دیکھنے کے لیے دیے تھے۔ اس نے امرو کا گریبان پکڑ لیا اور پاگلوں کی طرح پیٹتے ہوئے چیخنے لگا، بدماش، لفنگا، چور، نکال میرے نگینے۔ امرو دہائی دینے لگا، لوگو بچاؤ، بھیک مانگی تو مارنے لگا، اب الٹا الزام بھی لگا رہا ہے۔ جو گاہک پہلے ہی اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا اور جوہری سے کچھ خریدنا چاہتا تھا، اس نے امرو کو بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ امرو کو جوہری سے چھڑا کر اس نے لالا کو ڈانٹا، شرم نہیں آتی؟ دن رات شریف آدمیوں کو لوٹتے ہو اور ایک بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتے، نگینے کون سے مانگتے ہو اس سے؟ جوہری اس شخص کو پہچانتا تھا، وہ شہر کا ایک معزز آدمی تھا۔ قسمیں کھا کھا کر اسے یقین دلانے لگا، آپ کے آنے سے پہلے اس نے دیکھنے کے لیے نگینے مانگے، پھر اصلی کے بجائے نقلی نگینے دے کر بھیک مانگنے لگا۔ یہ کوئی چھٹا ہوا بدماش ہے، اس سے میرے نگینے دلواؤ۔ امرو چلاتے ہوئے بولا، صاحبو، انصاف کرو، میری یہ حیثیت ہے کہ میں اس سے خریدنے کے لیے نگینے مانگوں اور یہ مجھے دے دے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے صرف کھانا مانگا تھا۔ شک ہو تو ابھی یہی ہوں، میری تلاشی لے لو۔ اس وقت تک ایک مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ بحث کے بعد آخر سب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ تلاشی لی جائے۔ اگر نگینے اس کے پاس سے نکل آئیں تو یہ چور، نہیں تو جوہری جھوٹا۔ امرو راضی ہو گیا۔ ایک معتبر آدمی نے سب کے سامنے اس کی جیب اور اینٹی کی خوب تلاشی لی، مگر کہیں کچھ نہ ملا، اور ملتا بھی کیسے؟ نگینے تو زنبیل کے اندر تھے، اور زنبیل سوائے امرو کے نہ کوئی دیکھ سکتا تھا نہ ٹٹول سکتا تھا۔ آخر امرو کو چھوڑ دیا گیا اور سب لوگ جوہری کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اپنے اپنے راستے پر چل دیے۔ کچھ دیر بعد امرو پھر پلٹ کر اسی جوہری کے پاس آیا، اور جوہری سر پر ہاتھ رکھے اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ امرو نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، لالا جی، اودھم مچانے کا نتیجہ دیکھ چکے ہو، بھل مانسی پر آ جاؤ تو اب بھی کچھ بات بن سکتی ہے۔ دھرم سے بولو، جواہرات کتنے کے تھے؟ جوہری کو کچھ امید ہوئی، ٹھنڈی سانس لے کر بولا، 20,000 کا مال تھا۔ امرو نے کھٹ سے کہا، اچھا تو نکالو 10,000، ابھی تمہارا مال دیتا ہوں۔ گڑبڑ کی تو تم جانو تلاشی سے کچھ نہ ملے گا، بولو کیا کہتے ہو؟ جوہری نے جو دیکھا کہ گھاٹا آدھا ہوا جاتا ہے تو کلیجے پر پتھر رکھ کر 10,000 پورے گن کر امرو کے سامنے کھسکا دیے۔ امرو نے رقم سمیٹ کر اس کے نگینے اس کے حوالے کر دیے۔ پہلی نظر میں وہ اسے بالکل اصلی دکھائی دیتے تھے۔ پہلے کی طرح روئی میں لپیٹ کر وہ نگینے اس نے ڈبیا میں رکھ دیے۔
شام کو دکان بند کرنے سے پہلے اس نے پھر ان نگینوں کو دیکھنا چاہا، لیکن ڈبیا کھول کر جوں ہی روئی ہٹائی، جواہرات کے نگینوں کی جگہ پگھلی ہوئی مصری کی ڈلیاں نظر آئیں۔ اس نے سر پیٹ لیا، سارا بازار اکٹھا ہو گیا۔ رو رو کر اس نے سب کو اپنی بپتا سنائی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ حاکم شہر سے فریاد کرے۔ اس نے جا کر سارا قصہ بیان کیا۔ اپنی قسم کی یہ بالکل انوکھی واردات تھی۔ حاکم شہر نے ملکہ زعفران جادوگر کو خبر دی۔ یہ وہی زعفران تھی جسے خمار وغیرہ کے ساتھ امرو ایک بار بے ہوش کر چکا تھا۔ یہ شہر اور قلعہ اس کی راجدھانی تھی۔ زعفران نے حکم دیا کہ آج رات سارے جوہری دربار میں حاضر کیے جائیں۔ حاکم شہر نے جوہریوں کو یہ حکم پہنچا دیا۔ امرو کو بھی اس بات کی خبر لگ گئی۔ اس نے بھی ایک جوہری کا بھیس بنایا اور دوسرے جوہریوں کے ساتھ وقت مقررہ پر ملکہ زعفران جادوگر کے دربار میں جا پہنچا۔ ملکہ کے اشارے پر سب سے پہلے اس جوہری نے رو رو کر اپنی رودات سنائی جسے امرو نے ٹھگا تھا۔ اس کے بعد ملکہ نے دوسرے جوہریوں سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی اور کے ساتھ بھی ایسی واردات ہوئی ہے؟ اس پر امرو نے کھڑے ہو کر کہا، حضور کا اقبال بلند ہو، ایک دن پہلے وہی شخص مجھے بھی 5,000 روپے کی چوٹ دے چکا ہے، مگر نکو بننے کے ڈر سے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ملکہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، یہ کام کسی بہت بڑے عیار کا معلوم ہوتا ہے۔ میرے ملک میں آج تک ایسی واردات نہیں ہوئی، ضرور یہ عیار حال ہی میں باہر سے آیا ہے۔ میں اسی وقت ایسا انتظام کرتی ہوں کہ ٹھگ قلعے سے باہر نہ جا سکے اور اسے گرفتار کر لیا جائے۔ تم لوگ میری رعایا ہو، تمہاری حفاظت مجھ پر فرض ہے۔ تم میں سے جس کا بھی جو نقصان ہوا ہے میں اسی وقت اپنے خزانے سے پورا کیے دیتی ہوں۔ آئندہ جب تک اس ٹھگ کی گرفتاری کی خبر نہ سنا دی جائے، ذرا سوچ سمجھ کر لین دین کرنا۔ ملکہ کی وزیر صنوبر جادوگر اس کے اشارے پر 35,000 روپے 2 ہتھیلیوں میں گن کر لے آئی۔ 30,000 روپے کی تھیلی اصلی جوہری کو اور 5,000 کی تھیلی امرو کے حوالے کر دی گئی۔ اس کے بعد ملکہ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم کچھ اچھے جواہرات ساتھ لائے ہو تو مجھے دکھاؤ، پسند آ گئے تو منہ مانگی قیمت ملے گی۔ چند ایک کے سوا کوئی کچھ لے کر نہ آیا تھا، وہ رخصت کر دیے گئے۔ بعد میں رہ جانے والے بھی جواہرات دیکھ دیکھ کر چلتے کیے گئے۔ ایک لال کے علاوہ ملکہ کو اور کچھ پسند نہ آیا، جسے اس نے فوراً خرید لیا۔ آخر میں امرو باقی بچا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمر سے کبوتر کے انڈے کے برابر ایک بڑا موتی نکالا اور ملکہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ملکہ زعفران نے ساری زندگی ایسا بیش بہا موتی نہ دیکھا تھا۔ وہ اس پر لٹو ہو گئی، بولی، ایسا نادر موتی تو شہنشاہ افراسیاب کے پاس بھی نہ ہوگا، شاید دنیا بھر میں ایک ہی ہو، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ امرو نے اسے اور حیران کرنے کے لیے کہا، تھے تو 2 موتی مگر اب واقعی دنیا بھر میں ایک ہی ہے۔ ہائیں، ایسے 2 موتی تھے؟ ملکہ زعفران نے بے صبری کے ساتھ کہا، کس کے پاس تھے؟ دوسرے کا کیا ہوا؟ امرو نے کہا، حضور یہ بڑا لمبا قصہ ہے، مختصر یہ کہ میں ایک بار سنگدلیپ گیا تھا، وہاں کسی بات پر ایک سادھو کو لوگوں نے ادھمرا کر کے راستے میں ڈال دیا تھا۔ میں اسے اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر لے گیا اور دل کھول کر دوا دارو کی۔ اچھا ہونے پر وہ چلا گیا، لیکن عین اس دن جب کہ میں سنگل دیپ سے روانہ ہونے والا تھا، وہ آیا اور 2 موتی مجھے دے کر بولا، جو بھی ایک موتی کھرل کر کے کھا لے گا 700 برس کی عمر پائے گا اور مرتے دم تک جوان اور تندرست رہے گا۔ عورت کے لیے آدھا ہی کافی ہے۔ سادھو نے مجھے کھرل کرنے کی ترکیب بھی بتا دی تھی۔ میں نے وطن واپس پہنچنے کا بھی انتظار نہ کیا اور ایک موتی جہاز میں سفر کے دوران ہی کھا لیا۔ دوسرا یہ ہے، اگر پسند کریں تو حاضر ہے۔ موتی کی یہ تاثیر سن کر ملکہ زعفران جادوگر کے منہ میں پانی بھر آیا، بولی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کی وزیر صنوبر جادوگر بھی پوچھ بیٹھی، کیا ایک موتی 2 عورتیں کھا سکتی ہیں؟ امرو نے کہا، یہ موتی انمول ہے، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی، البتہ میں آپ کی رعایا ہوں، جو دیں گی قبول کر لوں گا۔ یہ ایک موتی 2 عورتوں کے لیے پوری خوراک ہے۔ یہ سن کر ملکہ اور صنوبر اسے ایک علیحدہ کمرے میں لے گئیں۔ وہاں دونوں نے اپنا سارا زر و جواہر لا کر امرو کے سامنے ڈھیر کر دیا۔
جسے اس نے سمیٹ کر چادر میں باندھ لیا۔ ملکہ زعفران بولی، اب ہم دونوں کو اپنے ہاتھ سے کھرل کر کے یہ موتی کھلا دو۔ امرو نے کہا، بہت بہتر، ایک ہاون دستہ منگوا دیجئے اور منع کر دیجئے کہ جب تک بلایا نہ جائے کوئی بھی اندر نہ آئے۔ صنوبر خود جا کر ہاون دستہ لے آئی اور کنیزوں خادماؤں کو اندر نہ آنے کی سختی سے تاکید کر دی گئی۔ امرو نے انہیں آنکھ بند کر کے سامری اور جمشید کے ناموں کا جاپ کرنے کی ہدایت کی اور خود ایک طرف بیٹھ کر ہاون دستہ کھڑکانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دونوں عورتوں کو آنکھیں کھولنے کے لیے کہا۔ انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور بے صبری سے امرو کو دیکھنے لگیں۔ ہاون دستے کے قریب فرش پر کاغذ کے 2 صاف ٹکڑے بچھے ہوئے تھے، دونوں پر تھوڑا تھوڑا سفید صفوف سا رکھا تھا۔ امرو کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے دونوں کاغذوں میں رکھے ہوئے صفوف کو برابر برابر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے وہ دونوں کاغذ عورتوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے، موتی کا صفوف تیار ہے، پھانک کر ایک گھونٹ پانی پی لیں۔ صنوبر جادوگر نے لپک کر 2 گلاسوں میں پانی انڈیلا، ایک ملکہ کے سامنے رکھا اور ایک اپنے۔ پھر امرو سے صفوف لے کر دونوں نے پھانکا اور پانی کے گھونٹ سے حلق کے اندر اتار لیا۔ امرو کے لبوں پر مسکراہٹ ناچنے لگی، دونوں عورتیں بھی خوشی سے مسکرانے لگیں۔ 700 برس کی زندگی اور مرتے دم تک کی جوانی اور تندرستی جو مل رہی تھی، لیکن جلد ہی دونوں کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ملکہ زعفران نے امرو سے پوچھا، جوہری، ہمیں چکر سا کیوں آ رہا ہے؟ امرو بولا، چکر کے بغیر مطلب کسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کہہ کر جلدی جلدی اس نے اپنے چہرے سے رنگ و روغن صاف کیا اور زعفران کے سامنے منہ کرتے ہوئے بولا، ملکہ مجھے پہچانتی ہو؟ اب جو زعفران جادوگر نے اس کے چہرے پر نگاہ جمائی تو چیخ مار کر کھڑی ہو گئی۔ کون؟ امرو؟ ہیں؟ صنوبر اٹھتے ہوئے بولی، ملکہ دھوکہ، لیکن اس کے بعد دونوں ایک لفظ بھی نہ بول سکیں، لڑکھڑا کر گریں اور بے ہوش ہو گئیں۔ امرو نے بھاگ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور خنجر نکال کر دونوں کو قتل کرنے کے خیال سے آگے بڑھا۔ اچانک کمرے کے ایک کونے کا فرش شق ہوا اور اس میں سے ایک شیر نکل کر امرو کو گھورنے لگا۔ صنوبر قریب تھی، امرو نے اسے گھسیٹ کر زنبیل میں ڈال لیا۔ اس کے بعد جوں ہی اس نے ملکہ زعفران جادوگر کی طرف قدم بڑھایا، شیر غرایا۔ امرو جھجکا، شیر غائب ہو گیا، لیکن اس کی غراہٹ سے ملکہ زعفران جادوگر کی بے ہوشی دور ہو گئی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے جھپٹ کر امرو کو پکڑ لیا اور دروازہ کھول کر کھینچتی ہوئی صحن میں لے گئی۔ وہاں اسے ایک ستون سے باندھ کر کنیزوں کو حکم دیا، کمرے میں جا کر دیکھو، صنوبر کہیں بے ہوش پڑی ہو تو ہوشیار کر کے فوراً یہاں لے آؤ۔ کنیزوں نے جا کر کمرے کا چپا چپا چھان مارا، صنوبر وہاں ہوتی تو انہیں ملتی۔ وہ جیسی گئی تھیں ویسی ہی زعفران کے پاس لوٹ آئیں۔ زعفران نے امرو سے پوچھا، اے مکار، سچ بتا، صنوبر جادوگر کو تو نے کیا کیا؟ امرو نے کہا، ملکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے زبردست بھوک لگی تھی، اسے کھا گیا۔ آپ کو بھی کھا جاتا مگر برا ہو اس شیر کا، اس نے ہوشیار کر کے آپ کو بچا لیا۔ زعفران سمجھ گئی کہ یہ شخص سختی سے نہیں ڈرے گا، اس سے سودا کرنا چاہیے۔ بولی، اے امرو، مجھے تجھ سے کوئی دشمنی نہیں، اگر تو صنوبر کو چھوڑ دے تو میں تجھے قلعے سے نکل جانے کی اجازت دے دوں گی۔ جھوٹ مت بول، صنوبر زندہ ہے، تو نے اسے کہیں غائب کر دیا ہے۔ اگر وہ مر جاتی تو سامنے والا گلاب کا پودا بھی غائب ہو جاتا، یہ اسی نے اپنے جادو سے بنایا تھا۔ امرو نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھے دریائے خون رواں کے پار پہنچا دینے کا وعدہ کرو تو میں صنوبر کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ زعفران نے کہا، یہ میرے بس سے باہر ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ امرو بولا، تو پھر 2 لاکھ نقد کا انتظام کرو اور قلعے کے باہر ہی پہنچا دو۔ زعفران نے کہا، ہاں، یہ دونوں باتیں مانی جا سکتی ہیں۔ امرو نے کہا، بس تو مجھے بھی منظور ہے، اب مجھے کھول دو، ابھی کمرے سے صنوبر کو لے آتا ہوں۔ زعفران جادوگر نے اسے کھول دیا، وہ سیدھا کمرے میں گیا اور زنبیل میں سے ایک دوسری جادوگرنی کو نکالا جسے بہت عرصہ پہلے اس نے طلسم ظاہر میں گرفتار کیا تھا۔ اس کے چہرے پر رنگ و روغن کر کے شکل بالکل صنوبر جادوگر جیسی بنائی اور ہوشیار کر کے اسے سمجھایا، آج میں تجھے آزاد کر رہا ہوں، لیکن تیرا نام صنوبر جادوگر ہوگا اور تو ملکہ زعفران جادوگر کی وزیر کی حیثیت سے
زندگی بھر عیش کرے گی۔ خبردار، اگر کسی کو اپنی اصلیت بتائی تو وزارت بھی جائے گی اور قید یا قتل بھی ہونا پڑے گا۔ مدت کے بعد اس جادوگرنی کو آزادی نصیب ہو رہی تھی، ساتھ ہی وزارت بھی۔ وہ راضی ہو گئی۔ امرو اسے لے کر ملکہ زعفران کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، لیجئے ملکہ صاحبہ، صنوبر حاضر ہے، اب اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ ملکہ نے بڑھ کر اپنی چہیتی صنوبر کو گلے لگا لیا اور ایک خواص کو حکم دیا کہ جا کر روپیوں کی تھیلیاں لے آئے۔ پھر وہ امرو سے مخاطب ہوئی، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، روپے وصول کر لو تو قلعے کے باہر پہنچائے دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں خواص اور کئی کنیزیں روپیوں کی تھیلیاں لے کر آئیں اور انہیں فرش پر الٹ کر گننے لگیں۔ وہ گنتی جا رہی تھی کہ ملکہ کی دائی اچانک آ پہنچی۔ سب سے پہلے اس کی صنوبر سے آنکھیں چار ہوئیں، مگر نقلی صنوبر اسے پہچانتی ہی نہ تھی، اس لیے اسے سلام نہ کیا۔ دائی زبردست جادوگرنی تھی، صنوبر کی یہ تبدیلی دیکھ کر اسے شک گزرا۔ ملکہ نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا تو وہ اس سے بولی، یہ صنوبر کو آج کیا ہوا؟ اس نے نہ مجھے سلام کیا، نہ حسب عادت میری طرف بڑھی، جیسے مجھے پہچانتی ہی نہیں۔ یہ سن کر نقلی صنوبر چونک کر اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، دادی جان معاف کیجئے، دماغ ٹھیک نہیں رہا۔ دادی جان کا لفظ سن کر دائی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اصلی صنوبر اسے خالہ کہا کرتی تھی۔ ملکہ زعفران نے اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے سارا معاملہ اسے بتا دیا، لیکن اس کا شک اور بڑھ گیا۔ اس نے نقلی صنوبر کے چہرے کو گھورنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا رنگ و روغن پگھل گیا اور جادوگرنی کی اصلی صورت ظاہر ہو گئی۔ اب تو ملکہ زعفران بھی سناٹے میں آ گئی۔ اس نے آگ بھبوکا ہو کر امرو کی طرف دیکھا۔ امرو اس سے پہلے ہی عیاری کی چادر اوڑھ کر غائب ہو چکا تھا۔ زعفران سمجھی کہ وہ بھاگ گیا، فوراً منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ قلعے کے سارے دروازے سحر کے پردے میں چھپ گئے۔ اب ہر طرف دیوار ہی دیوار تھی۔ یہ کام کر کے زعفران نے چیخ کر کنیزوں اور خواصوں کو حکم دیا، امرو یہیں کہیں چھپا ہوگا، جہاں ہو ڈھونڈ نکالو۔ اب وہ شہر سے باہر ہرگز نہیں جا سکتا۔ کنیزیں سارے محل میں پھیل گئیں اور امرو کو تلاش کرنے لگیں۔ امرو اسی مقام پر چادر اوڑھے کھڑا تھا۔ کنیزوں کے جاتے ہی اس نے چلا کر کہا، میں جاتا ہوں۔ زعفران اور اس کی دائی حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگیں، مگر کوئی نہ دکھائی دیا۔ دائی ڈری کہ ایسا نہ ہو امرو ہمیں نقصان پہنچائے۔ اس نے حفاظتی حصار یعنی گھیرا اپنے اور زعفران کے چاروں طرف کھینچ دیا۔ امرو نے چاہا کہ دونوں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لے، مگر وہ طلسمی حصار کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ غصے میں انہیں چھوڑ کر دوسری طرف متوجہ ہوا۔ جو چیز محل کے سامنے نظر آئی زنبیل میں داخل کی۔ برتن، پردے، گلدان، تخت اور کرسی تک نہ چھوڑی۔ جو کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی تھی ان پر بھی اس نے ہاتھ صاف کیا۔ جس کے جسم پر جو زیور نظر آیا غائب کیا، ساتھ ہی وقفے وقفے سے کہتا جاتا، میں جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ کنیزیں ہر طرف گھبرا گھبرا کر دیکھتیں اور جب کوئی بھی نظر نہ آتا تو چیخیں مارتی ہوئی بھاگ کھڑی ہوتیں۔ کچھ ہی دیر میں امرو سب کا صفایا کرتا ہوا محل سے باہر نکل آیا۔ اس عرصے میں دائی اپنا حصار ختم کر کے جا چکی تھی اور کنیزیں رو رو کر زعفران کو اپنے لٹنے کا حال سنا رہی تھی۔ ملکہ کو جب اندازہ ہو گیا کہ امرو محل کے باہر جا چکا ہے تو اس نے جادو سے ایک پرندہ پیدا کیا اور اسے حکم دیا، امرو جس جگہ پہنچ کر ظاہر ہو مجھے آ کر خبر دے۔ پرندہ اڑتا ہوا نکلا اور امرو کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک مقام پر امرو نے چادر اتار کر ملکہ کے سپاہی کا بھیس بھرا اور شہر کی سمت چل دیا۔ پرندے نے اسے دیکھ لیا۔ پلٹ کر اس نے زعفران کو خبر دی۔ وہ فوراً اڑتی ہوئی اس کے ساتھ چلی۔ اس وقت امرو راستہ چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا سستا رہا تھا۔ پرندہ ملکہ سے کچھ آگے بڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑانے لگا۔ جلد ہی اسے امرو نظر آ گیا۔ درخت کے اوپر چکر لگاتے ہوئے وہ چلانے لگا، امرو یہاں ہے، امرو یہاں ہے۔ ملکہ فوراً اس طرف پنجہ بن کر جھپٹی، مگر پرندے کی آواز امرو نے بھی سن لی تھی۔ خطرے کی بو محسوس کرتے ہی اس نے چادر اوڑھ لی اور جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا۔ امرو کو غائب پا کر ملکہ نے پھر پرندے کو اس کا پتہ لگانے کا حکم دیا۔ امرو نے چادر اوڑھے اوڑھے ایک جادوگر کا بھیس بھرا
اور چادر اتار کر قریب کے مکانوں کی طرف چلنے لگا۔ طلسمی پرندہ آسمان سے جھپٹا اور اس کے اوپر چکر لگا کر ملکہ زعفران کی سمت چلا۔ امرو سمجھ گیا کہ یہی پرندہ ملکہ کو میری اطلاع دیتا ہے۔ وہ عیاری کی چادر سر پر رکھ کر ایک ویرانے کی طرف چل دیا اور بستی میں جانے کا خیال دل سے ترک کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک مقام پر اسے تنگ دہانے کا ایک غار نظر آیا۔ وہ اس کے اندر چلا گیا۔ دہانے پر کرامتی جال لگا کر اس نے چادر اتار دی اور لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ طلسمی پرندہ تو پیچھے لگا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے چادر اتاری، پرندے کو اس کا پتہ چل گیا۔ وہ غار پر چکر کاٹ کر سیدھا ملکہ کے پاس پہنچا اور اسے امرو کے ٹھکانے کا پتہ بتا دیا۔ زعفران اڑتی ہوئی غار کے دہانے پر پہنچی اور للکارتے ہوئے بولی، او مکار، اب تو بچ کر کہاں جائے گا؟ امرو اس کی آواز سن کر اندر سے پکارا، تجھے تیری موت گھسیٹ لائی ہے، اندر آئی تو خدا کی قسم تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا۔ زعفران نے مشتعل ہو کر غار کے اندر چھلانگ لگا دی، لیکن دوسرے ہی لمحے کرامتی جال میں الجھ کر بے بس ہو گئی۔ امرو اسے اسی حالت میں لیے ہوئے غار سے باہر نکلا۔ اسی وقت کچھ طلسمی پتلے زمین سے نکلے اور ہماری ملکہ کو چھوڑ دو، ہماری ملکہ کو چھوڑ دو کہتے ہوئے امرو کی طرف بڑھے۔ امرو نے للکارا، خبردار، اگر کوئی میرے قریب آیا تو میں زعفران کا گلا گھونٹ دوں گا۔ پتلے ڈر کر دور ہٹ گئے۔ امرو شہر کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ پتلے بھاگ کر زعفران کی دائی کے پاس گئے، کچھ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ تھوڑی دیر میں ملکہ کی دائی ایک لشکر کا لشکر ساتھ لے کر وہاں آن پہنچی اور امرو کو دھمکانے لگی۔ امرو نے انہیں بھی للکارا، خبردار، قریب مت آنا ورنہ ملکہ کو مار ڈالوں گا۔ وہ سب امرو سے دور دور رہے مگر اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ زعفران کو ہی ہلاک کر ڈالنا چاہیے، ورنہ نہ قلعے سے باہر جانے کے راستے دکھائی دیں گے، نہ دشمنوں سے جان چھوٹے گی۔ اس وقت تک وہ شہر کے بازار میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے تھوڑے ہی فاصلے پر دشمنوں کا ہجوم تھا۔ ملکہ کی سلامتی کے ڈر سے کوئی بھی امرو پر جادو نہ کرنا چاہتا تھا، اور امرو کے لیے بھی اس کا کوئی موقع نہ تھا کہ زعفران کو ہلاک کر دے۔ ایسا کرنے کا ارادہ کرتے ہی اس پر ہر طرف سے جادو کے وار ہو سکتے تھے۔ اتفاق سے اس وقت ایک حلوائی گھی کے کڑاؤ میں پوریاں تل رہا تھا۔ امرو نے اسے تاڑ لیا اور جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، جست لگا کر اوپر کو اٹھا، پھر جال کو جھٹکا دے کر اس طرح الٹا کہ ملکہ زعفران سیدھی کڑتے ہوئے کڑاؤ میں جا گری۔ اس کے بعد وہ عیاری کی چادر اوڑھ کر سب کی نگاہوں میں روپوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر امرو کا پیچھا کرنے والوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ ادھر ملکہ زعفران جادوگر کڑھاؤ میں جل کر کوئلہ ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور شور اس کے مرنے کا بلند ہوا۔ پھر تو شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ پیچھا کرنے والے ہتھیار، پگڑی، ٹوپی اور جوتیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ دکاندار دکانیں کھلی چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ راہگیر اور خریدار پوٹلیاں اور جھولیاں سڑکوں پر پھینک کر 9-2-11 ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے شہر کی سڑکیں اور گلیاں سنسان ہو گئیں۔ امرو کو اب کوئی کھٹکا نہ تھا، اس کی ہیبت سب پر چھا چکی تھی، اور زعفران جادوگر کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے شہر کے دروازوں کو جن طلسمی دیواروں نے ڈھانپ لیا تھا وہ غائب ہو چکی تھیں۔ اب اسے کوئی نہ روک سکتا تھا۔ بے فکر ہو کر اس نے بازار کی ساری دکانیں لوٹ لیں۔ جو چیز بھی قیمتی یا معمولی سامنے آئی اٹھا کر زنبیل میں ڈال لی، حتیٰ کہ صرافے سے لے کر کپڑے کی دکان تک اور کرانہ سے لے کر منہاری کے سامان تک ایک دکان باقی نہ چھوڑی۔ اور کوئی ہوتا تو اتنے ہی مال کو بہت جانتا، مگر امرو کا دل کیسے مانتا۔ بازار سے نکل کر اس نے امیروں کے محلے کا رخ کیا۔ ایک حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر للکارا، میں نے زعفران جادوگر کو کڑھاؤ میں تل کر ہلاک کیا ہے۔ اے حویلی کے رہنے والو، اپنی اور اپنے بال بچوں کی خیریت چاہتے ہو تو جو مال ہو کھڑکی سے باہر پھینک دو۔ امرو کی دہشت ویسے ہی پھیل چکی تھی۔ اب جو اس کی یہ آواز حویلی والوں نے دروازے کے سامنے سنی، نقدی اور زیورات کوڑے کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس طرح امیروں کے پورے محلے کو لوٹ کر امرو قلعے سے باہر نکل گیا۔